ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ تو عدل کے بارے میں کچھ باتیں کل کی محفل میں گوش گزار کی گئی۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے تمام اعمال میں احسان کیا جائے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق احسان سے کام لے۔ اب اس احسان کے مختلف معنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ میں اسی اعتبار سے احسان کیا جائے درجہ بدرجہ۔ جیسے مثال کے طور پر سب سے پہلے والدین اس کے حقدار ہیں، پھر جو قریبی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہے، اور پھر جو اعزاء اقربا ہیں، یا جو بھی یتیم بیوہ مسکین فقیر، درجہ بدرجہ ان کے ساتھ میں احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ احسان کے اب مختلف معنی ہیں۔ احسان کا معنی یہ بھی ہے کہ بدلے کی طاقت کے باوجود دشمن کو معاف کر دینا، کوئی اگر تمہیں تکلیف پہنچائے تو درگزر کر دینا، یا ہر ایک کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا، چاہے وہ تمہارے ساتھ میں کسی بھی طریقے سے پیش آئے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کسی نے ہر ایک کے ساتھ میں ہر معاملے میں احسان کیا اور اگر معمولی بھی اگر خامی رہ گئی تو وہ پھر احسان کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ فرماتے ہیں گھر کی مرغی کے ساتھ میں بھی اگر کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی احسان کرنے والا نہیں مانا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے بھی کہ ایک عورت نے جو ہے وہ ایک بلی کو باندھ دیا، جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہ سکی اور بھوک کی وجہ سے مر گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو عذاب کے اندر گرفتار فرما دیا۔ تو ایک بلی کے ساتھ بھی جب احسان کو ترک کر دیا تو عذاب کے اندر اسے اللہ نے مبتلا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ ایک کتے پر رحم کیا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ بغداد کے کسی کوچے کے اندر یہ گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک بلی سردی سے ٹھٹر رہی ہے، تو آپ نے اپنا جو کمبل تھا وہ اس کو اڑا دیا یا اپنی آستین کے اندر اس کو چھپا لیا تاکہ وہ سردی سے بچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کے مراتب کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ بعد وصال انہیں خواب میں دیکھا گیا، پوچھا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا؟ تو کہتے ہیں میرے ایک ایک کر کے سارے اعمال پیش کیے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی مقبول نہیں ہوئے، یہ بھی مقبول نہیں ہوئے، روزے، نماز، تصنیفات، علمی خدمات، ساری باتوں کو جب پیش کر دیا اور کوئی بھی بخشش کا ذریعہ نہ بن سکا، پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا تیری ایک نیکی کی وجہ سے۔ تو پوچھا اے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ تو فرمایا کہ تم ایک مرتبہ کتاب لکھ رہے تھے اور تمہارے قلم کی نب کے اوپر جو ہے وہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، تم نے اس کو اڑایا نہیں تھا تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا لے، تو اس مکھی پر جو تم نے احسان کیا، رحم کیا، اللہ نے اسی وجہ سے تمہاری مغفرت فرمائی۔ تو احسان بندہ جب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ آپ چاہے چھوٹا احسان کریں چاہے بڑا احسان کریں، اور چاہے کسی کے ساتھ بھی احسان کریں، اس کا بدلہ آپ کو ضرور ملے گا۔ جیسے آپ یہاں سے ہزاروں میل دور آپ چلے گئے، ایک اجنبی آدمی آپ کے ساتھ میں مل گیا، اس اجنبی آدمی پر آپ نے احسان کیا اور پھر آپ اس کو چھوڑ کر کے چلے آئے، کبھی زندگی میں اس سے دوبارہ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تو ایک اجنبی تھا، بس میں نے احسان کر دیا اس کا مجھے بدلہ کیا ملے گا۔ نہیں، تم ہزاروں میل دور اس کے ساتھ میں احسان کر کے چلے آئے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا، لیکن تم نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے احسان کیا، وہ پروردگار عالم ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم یہاں پر بھی رہو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پہ کیا ہوا احسان کا بدلہ تمہیں یہاں پر بھی عطا فرمائے گا۔ اور کتنی مرتبہ دیکھا جاتا ہے اور روایتوں میں موجود بھی ہے کہ اگر کوئی
جو ہے کسی بوڑھے کے اوپر احسان کرتا ہے، بوڑھے کا ادب کرتا ہے، بوڑھے کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہے، وہ بوڑھا شخص انتقال کر جاتا ہے، اور یہ بچہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے جس نے بوڑھے کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے اندر ایسے بچوں کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ میں جو ہے وہ ادب کا برتاؤ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں بھلائی اور احسان کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ جیسی کرنی ویسی بننی، تو یہ بندہ جو ہے وہ احسان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیکی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ضائع فرما دے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کبھی ہمیں اس کا بدلہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور کبھی جو ہے اس کا بدلہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں جو بچے یعنی جو بڑے لوگ ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو جب ان کی اولاد جب بڑی ہوتی ہے اور یہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بڑے لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کی اولاد بھی پھر ان کو ستاتی ہے۔ تو احسان بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا بدلہ دیتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی اچھائی نہ کرے تو پھر اس کے ساتھ میں بھی جو ہے وہ برائی ہی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر احسان کرنے کا حکم دیا، اور میں نے ابھی بتایا کہ احسان میں سب سے پہلے والدین کا نمبر آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ میں والدین کے شکر کو ملا کر کے بیان کیا۔ یہ تو کتنا بڑا جو ہے، آج کل بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ملتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ میں وہی جو ہے وہ بے رخی سے بات کرنا، بے تکی باتیں کرنا، اور وہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ سمجھتے ہم باہر بہت اچھے ہیں تو ہم بہت اچھے ہیں۔ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کے ساتھ میں کیا اچھا ہو پائے گا۔ اور اسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے لوگ باہر بڑے ہنسمکھ رہتے ہیں لیکن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں جب آتے ہیں تو ناک بھون پھلائے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، یعنی جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھائی کرے گا وہی اچھا مانا جائے گا۔ اگر کوئی باہر تو اچھا بن کے رہے لیکن بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ نہ کرے تو پھر وہ پورے طور کے اوپر اچھے اخلاق والا جو ہے وہ ہرگز نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ درجہ بندی ہمیشہ یاد رکھی جائے، درجہ بدرجہ جو ہے وہ ہر شخص کے ساتھ میں بھلائی کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں پر ایک احسان کا ایک معنی اور بھی ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت میں یقین کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ احسان کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندہ عبادت کے وقت میں یہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بندہ جب اس طریقے سے عبادت کرے گا تب پھر دیکھو اس کو عبادت کے اندر کتنا لطف آئے گا۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ احسان کا درجہ ہے، اور اس احسان کا معنی سمجھانے کے لیے حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، جیسا کہ البریز شریف کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پیر و مرشد نے مجھے اپنے کھیت کے اندر بھیجا کہ تم جاؤ اور بعد میں آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، جب دوپہر کا وقت ہوا تو میرے پیر و مرشد جو ہے وہ کھیت کے اندر تشریف لائے اور آئے، مزدوروں کو مزدوری دی اور سب کی چھٹی کر دی، اور اس کے بعد میں مجھے بلایا اور بڑے جلال کے عالم کے اندر میں نے ان کو دیکھا کہ چہرے پہ غصے کے جو ہے وہ آثار ہیں، اور مجھ سے پوچھا کہ عبدالعزیز تم نے آج کچھ دیکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے تو یہی دیکھا کہ بس لوگ کام کر رہے تھے، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ فرمایا نہیں، آج تم نے کچھ دیکھا ہے۔ کہا میں نے کیا دیکھا؟ کہا آج تم نے کوئی خاص بات دیکھی ہے۔ تو کہتے میں غور کرنے لگا تو جلال کے عالم میں تھے، میں نے جب غور کیا تو میں نے عرض کیا کہ ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے آج کہ آپ جب نہیں آئے تھے تو مزدور جو ہیں وہ سستی سے کام کر رہے تھے، اور جب آپ آ گئے تو دل لگا کر بڑی تیزی کے ساتھ میں کام کر رہے تھے۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے فرمایا یہ ہے محرومین،
جو کوئی دیکھنے والا ہو تو پھر دل لگا کے کام کرتے ہیں، اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر دل لگا کے کام نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر بعد میں فرماتے ہیں مجھے وہ نقطہ سمجھایا جسے میں احسان، جس کو احسان کہا جاتا ہے۔ یعنی بندہ اگر یہ تصور کرے کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ نماز پڑھے گا تو نماز جو ہے وہ دل لگا کے پڑھے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی نیک کام کرے گا یا دنیا میں کہیں پر بھی رہے گا تو یہ جب تصور رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے کام کرنے کا انداز الگ ہوگا۔ اور جو بندہ محرومین میں سے ہے وہ یہ تصور ہی نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تب پھر وہ کام نماز بھی پڑھے گا تو عبادت کے بجائے عادت کے طور پہ اٹھا بیٹھ گیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیر دیا، کوئی بھی کام کیا، دل لگا نہیں لگا، دل کہیں اور ہے، زبان کہیں اور ہے۔ حالانکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بھی نیکی کا فائدہ یا وظیفے وغیرہ کا فائدہ صحیح طور پر اسی وقت ملتا ہے جب دل اور زبان دونوں آپس میں مل جاتے ہیں۔ یعنی جو زبان پڑھتی ہے دل اس کو جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور دونوں کے اندر جو ہے وہ مطابقت پیدا ہوتی ہے۔ دل مارکیٹ میں گھوم رہا ہے اور زبان جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہے، تو پھر سورہ فاتحہ اتنا بڑا وظیفہ ہے لیکن جب دل اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہا ہے تو اس کا پورا فائدہ کہاں سے ملے گا؟ تو احسان کا ایک معنی یہ ہے کہ بندہ عبادت کرے تو یہ یقین کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب پھر اس کی عبادت کا جو ہے مزہ اور لطف جو ہے وہ الگ ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کا جو ہے وہ مراقبہ کرتا رہے۔ یعنی مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتے وقت میں بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا احسان کیا۔ یہ جو احسان کی بات چل رہی ہے نا، تو بندہ جب یہ تصور کر کے نماز پڑھے گا تو دیکھو اسے نماز میں کتنا لطف آتا ہے۔ وہ جب سجدے میں جائے گا تو اس کو یہ تصور رہے گا میں جو سر جھکا رہا ہوں یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ میں سر جھکا رہا ہوں۔ کتنے لوگ ہیں ساری زندگی جاتی ہے مسجد میں نہیں آ پاتے، میں تسبیح پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے کہ اللہ نے مجھے تسبیح کی توفیق عطا فرمائی، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ ورنہ لوگ ساری زندگی گزر جاتی ہے ایک پارہ بھی نہیں پڑھتے اور اسی طرح دنیا سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر بندہ جو ہے وہ تصور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر کیا کیا انعامات کیے، کیا کیا احسانات کیے، تب اس کو عبادت کا لطف جو ہے وہ اور بھی زیادہ آئے گا۔ اور پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرے تب بھی اس کے احسانات کو پیش کرے۔ ایک فقیر کے بارے میں ہے کہ وہ ایک سیٹ کے دروازے پہ گیا فقیر، اور جانے کے بعد میں کہنے لگا کہ آپ نے مجھے پہچانا، میں وہی ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ مجھے فلاں فلاں انعام دیا تھا۔ اب جب اس سیٹ نے سنا تو بہت خوش ہو گیا کہ تم آج میرے پاس آئے ہو اور میرے پاس میں کوئی اور چیز وسیلہ نہیں بنا رہے ہو، میں نے جو تم پر احسان کیا تھا آج وہی احسان مجھے یاد دلا کر کے تم میرے احسان ہی کو میرے پاس وسیلہ بنا کے لائے ہو، تو تمہارا آنا بڑا خوش آمدید، بڑا مبارک ہے، میں تمہیں آج اور زیادہ عطا کروں گا۔ اور آپ دیکھتے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے کوئی بندہ آپ کے پاس میں آئے اور آنے کے بعد میں آپ سے کہے کہ ایک مرتبہ آپ نے جو ہے وہ مجھ کو قرض دیا تھا، آپ کا بہت بڑا احسان ہے، میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت، اور پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اور بھلائی کروں۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے نا، جیسے آپ کوئی اچھا کام کریں تو کوئی آ کر کے آپ کے اس اچھے کام کو یاد دلائے، احسان کو یاد دلائے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے فقیر کو دیکھا کہ اس نے سیٹ کو جا کر اس کا احسان یاد دلایا تو سیٹ اور خوش ہوا اور زیادہ اس کو عطا کیا۔ اسی دن سے بولے مجھ کو سمجھ میں آ گیا کہ خدا کی بارگاہ میں بھی مانگا جائے تو اللہ کے احسانات ہی کو پیش کیا جائے۔ یعنی پھر میں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں مانگنے لگا، اے اللہ میں تیرا وہی تو بندہ ہوں کہ تو نے مجھے زندگی عطا فرمائی، میں بچپن میں کچھ نہیں جانتا تھا تو تو نے میرے لیے جو ہے وہ ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، انہوں نے میری پرورش کی، اور جب مجھے کچھ بھی شعور نہیں تھا، میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، تو نے مجھے اس بچپن کے اندر ہر چیز کا شعور عطا فرمایا۔ جب میں بڑا ہوا تو میرے اندر پھر جو ہے وہ سلیقہ نہیں تھا، علم کی جو ہے وہ بالکل کوئی ذرا برابر بھی میرے پاس میں علم نہیں تھا، اس وقت تو نے مجھے علم سے نوازا، مجھے تو نے شعور کے بعد میں پھر جو ہے مال بھی عطا کیا، پھر اس کے بعد میں اولاد کی نعمت تو نے مجھے عطا کی، لوگوں کے دلوں میں تو نے میری عزت پیدا کی، تو نے اچھے رشتہ دار دیے، آل و اولاد سے نوازا۔ ایک ایک کر کے سارے احسانات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے بندہ پھر جب دعا کرے، اے اللہ تو نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، اللہ تیرے احسانات ہی کو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے اللہ تو میرے اوپر کرم فرما۔ تو بندہ جب اس طرح اللہ کے احسانات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ کی نعمتیں اور بھی زیادہ اس بندے کے اوپر برسا کریں گی، کیونکہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے نا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے اور زیادہ میں تم کو عطا کروں گا۔
تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ بھی یہی ہے کہ بندہ اللہ کے احسانات ہی کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرے. یہ احسان کا جو معنی ہے یہ بھی بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی مزید توضیح کی جائے گی. بسم اللہ.